بشارتیں ذکر کی مجلس کے بارے میں حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مافیا سے سب سے زیادہ بہتر مجھے یہ ہے کہ کوئی جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو عصر کے بعد اور میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تو یہ رمضان کی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مجلس ذکر کے اعزاز اور رسپیکٹ عزت اتنی بڑی بیان فرمائی ہے کہ جس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہو سکتی ہے، کہ جس میں خود اللہ کے نبی تمام دنیا اور مافیا سے سب سے زیادہ بہتر سمجھے کہ اس مجلس میں وہ شامل ہو جائیں، تو کتنی برکات ہوں گی، کتنی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور کتنا اس مجلس میں فضل ہوگا۔ انماس جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یہ حسرت اہل جنہ۔ بیگی میں یہ ایک حدیث ہے، تقویت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ اول تو پہلے یہی کہ رمضان میں جتنے اعمال بتائے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عمل رمضان کا جو ہے کثرت ذکر اور استغفار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر ذکر کرنے والے بخشے بخشائے ہیں۔ زبان سے تو کثیر ہو نہیں سکتا، رات کو کیسے کریں گے آپ سوتے؟ اللہ پاک نے انسان کی پورے وجود کے اندر اس کا انتظام فرما دیا۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو اللہ پاک نے مشین لگائی نا، جس کو ہم دل کہتے ہیں، یہ ذکر کرتا ہے انسان، اصل میں یہ ذاکر کرتا ہے انسان۔ یہ دل ہے نا ہمارا، لیفٹ سائڈ پہ اللہ پاک نے لگایا ہے، کوئی چیز تو نہیں ہلتی، دل ہلتا ہے۔ آپ دیکھیں دل ہر وقت سسٹم میڈیکلی ایسا ہے کہ ہر خون کا قطرہ اس سے نکل کے باہر جاتا ہے، اس دل سے، اسی سے باہر نکلتا ہے۔ آئے گا ٹھک کرے گا نکالے گا، آئے گا ٹھک کرے گا نکالے گا۔ تو کیا مطلب یہ کہ اس دل کو اللہ کے ساتھ جاری کرو۔ جب دل میں تم اللہ کا ذکر پیدا کر لو گے تو یہ ذکر آپ سو رہے ہیں تو دل تو چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ جب دل بند ہوگا تو پھر انسان مر گیا نا۔ سوتے میں آپ کو دل چلے گا، کام کریں دل چلے گا، مصروف ہے کسی کام میں دل تو چلتا رہے گا۔ کوئی پیشہ آپ اختیار کر لیں، اکاؤنٹنسی کر لیں، ڈاکٹری کر لیں، انجینئرنگ کر لیں، ٹیکسی چلا لیں، کاروبار کر لیں، دکان کر لیں، کچھ بھی کر لیں، دل تو بند ہو نہیں سکتا۔ جب دل پہ ایک دفعہ آپ نے توجہ دے دی اور دل کو راغب کر دیا اپنا ذکر کی طرف، چل پڑا۔ یہ وہی کہ آپ تلاوت قرآن کریں، دل میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ آپ درود شریف تسبیح کریں، دل میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ آپ تبلیغ بھی کریں، دل میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ آپ دعوت بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، دل میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ہر وقت، کیونکہ دل نے اپنا کام کرنا ہے۔ پھر تو ہمارا کام جو ہے، اشارہ یہ دیا گیا ہے، اپنے قلب کو جاری کرو، بس یہ اس کے دل کو اپنے قلب میں جاری کرو، جس کو کہتے ہیں مراقبہ ذکر خفی، جس کو کہتے ہیں، پڑھتے ہیں نا کتاب ذکر خفی، قلبی ذکر۔ یہ وہ قلبی ذکر ہے، اور یہ ذکر جو ہے 70 گنا افضل ذکر ہے، 70 ٹائم اور ذکر ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، اب ہم پہ ہے کہ اپنے نفس کو ہم کتنا مار چاہتے ہیں، کہ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں ان لوگوں میں شامل ہو جائے بالکل نہ پچھتائیں۔ الحمدللہ بالکل بھی نہ پچھتائیں۔ تو بہت آسان چیز ہے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری کر لیں، بہت آسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے طبیب پیدا فرمائے، ہر چیز کو بتانے والے پیدا فرمائے، پورا انتظام لانے کی۔ حدیث ہے تو بڑے بڑے محدث پیدا فرما دیے، قرآن کی بات آئی تو بہت بڑے مفسرین پیدا فرما دیے، دعوت کی آئی تو کتنے بڑے بڑے انسان پیدا فرما دیے، دعوت کے لحاظ سے کتنے بڑے انسان پیدا فرما دیے۔ جس چیز کو آپ نے شعبہ میں نہ چاہا، اس میں بڑے بڑے انسانوں کو پیدا فرمایا تاکہ وہ سپورٹ کریں لوگوں کو۔ آج یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم کیسے یہ کام کرتے؟ اللہ نے پر ہے،
تو اسی طرح اللہ کا ذکر کو بتانے والے مشائخ پیدا فرما دیے. آپ کسی شیخ سے ملیں جو آپ کو بتائے گا کہ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے. یہ تو اپنے شوق کی بات ہے نا. جی میرا تو یہ پیشہ ہے جی، میں تو دکانداری کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، مجھے بتائیں میرا دل کیسے جاری. میں تو حدیث کا شکر کرتا ہوں، حدیثیں پڑھاتا ہوں، بتائیں میرا دل کیسے جاری. جی میرے تو قرآن کی ڈیوٹی ہے، بتائیں میرا دل کیسے جاری. جہاں میں تو تبلیغ کرتا ہوں، بتائیں میرا دل کیسے جاری. کوئی آپ کو چیز منع کرے گا؟ اس کو اس لائن میں مشاہد کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. جو یہ کام کریں گے تو کسی شیخ کے پاس جائیں، آپ میرا دل جاری کر دیں، دل بتائیں کیسے جاری ہوتا ہے اور کس طرح دل پہ قلب جاری ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ نے اتنی صلاحیت دی، ان کو یہ چیزیں پہنچی، ان تک یہ علم پہنچا ہے، وہ آپ کو فوراً بتا دیں گے. بس پھر آپ کا کام اس کو خود کریں. الحمدللہ جیسے ہی آپ دل کی طرف توجہ کریں گے، وہ ذکر آپ کو پھر رکنے والا نہیں ہے. الحمدللہ. لیکن جب تک کوئی سیکھے نا اصل اہل ذکر، پوچھو جا کے کسی اہل ذکر سے. اللہ کے نبی کا ارشاد، صحیح حدیث بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. تو ہمیں تو زیادہ تیاری کرنی چاہیے کہ جب قبر میں جائیں گے ایسے ایسے عذاب جو بتائے گئے آپ، تو اللہ معاف فرمائے، انسان کے جسم کانپ جاتا ہے، کیونکہ ہماری اصل منزل ہے وہ. تو سب سے زیادہ جو وہاں عذاب قبر سے چیز بچائے گی وہ کیا چیز ہے؟